ہے وہ صرف اس لیے ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر، تم نے خرید کر۔ یہ اب میں شاعر نہیں ہوں، یہ نوٹوں کی برسات ابھی تھوڑی دیر کے لیے خاموش، پھر آئیں گے ابھی شاعر حضرات نعت خوانی کریں گے، ان پر خوب بارش کریں، اس لیے کہ میرے آقا کے ثنا خان اور ہمارے نوٹوں سے کیا انہیں گنبد خضرا سے ڈائریکٹ بھی ملا کرتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ آنا جانا بند کریں، تھوڑی دیر کے لیے، اس لیے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ اس کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں آپ کے سامنے جو بول رہا ہوں یہ اس لیے بھی نہیں کہ آپ میرے بیان پر نعرہ لگائیں، خاموش بیٹھے رہے پورے بیان تک، کوئی فرق نہیں، کوئی بات نہیں، بس میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اگر میری بات پسند آ جائے تو گنبد خضرا سے انعام تو مل جائے۔ ہمارا جینا مرنا اسی ذات کی رضا کے لیے ہے، اس لیے کہ ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں یہ سکھایا ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ آؤ انہی کی بات کریں، انہی کے لیے سنیں۔ عزیزان گرامی وقات، میں چند صحابہ کرام کی زندگیوں میں جا کر آپ کے سامنے یہ گوشے رکھوں گا کہ وہ صحابہ جن کے متعلق پہلے کے حالات ہم نہیں گفتگو کرتے، جس کو شاعر نے صرف اتنے انداز میں کہہ دیا ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ کون سی نظر تھی جس نے صحابہ کو اوج سریا پر پہنچایا۔ وہ صحابہ کرام قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کے ستارے بن گئے۔ میرے عزیزو، وہ کون سا عنصر ہے، وہ کون سا وصف خاص ہے جو ان صحابہ کے اندر تھا، وہ یہی عنصر ہے، وہ یہی وصف خاص ہے جو میں آج آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آج ہماری زندگی میں یہ بات آ جائے، حساسیت، سیریسنس جس کو کہتے ہیں، سینسیٹیو، جیسے کرنٹ کو ہاتھ لگائے تو آدمی شاک لگ جاتا ہے اور بچک کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تمہاری زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو جو اتنی حساس ہو کہ ہاتھ لگانے سے تمہارے جسم میں نہیں روح میں حرکت ہو جائے، وہ حساس موضوع، نہ تمہارے باپ کا، نہ تمہاری ماں کی عزت کا، نہ تمہارے بیٹے بیٹیوں کا، نہ تمہاری بیوی کا، جب تمہاری زندگی میں وہ حساس موضوع عظمت مصطفیٰ بن جائے، اگر کسی نے ہاتھ بھی لگایا تمہاری روح کے کرنٹ میں، تمہاری روح کے تار میں کرنٹ آ جائے، سمجھ لو یہ وصف خاص تم نے صحابہ کرام کا پا لیا، صحابہ کرام کا وصف خاص پا لیا، اس لیے کہ صحابہ بھوکے رہے، پیاسے رہے، پیٹ پر پتھر باندھ کر رہے، ان کے پیٹ سے لگ جاتے، سب برداشت کیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو، فرماتے ایک کھجور پر پورا دن گزر جاتا تھا، ان کے پاس پیوند لگے کپڑے تھے۔ ایک جنگ تو ہے جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پیوند لگی جنگ کا ہے، جنگ میں بھی گئے تھے صحابہ تو یعنی پیروں میں کپڑے باندھ کر کہ سب کے ناخن اکھڑ گئے تھے پتھریلی زمین پر چل کر، پیروں میں پہننے کے لیے چپل بھی نہیں تھے، لیکن ان کے ساتھ جو وصف تھا، انہوں نے کبھی چپلوں کی طرف نہیں دیکھا، پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر کی طرف نہیں دیکھا، اپنے گھروں کی بکھری ہوئی چھتوں کو نہیں دیکھا، لیکن جب کوئی چیز دیکھتے تو عظمت مصطفیٰ کی طرف۔ کیا اگر کسی نے ان حالتوں میں بھی نبی پاک کی طرف انگلی بھی اٹھایا تو مجال ہے ان صحابہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، کوئی مقابلہ کر سکتا۔ آج کے دور میں آپ کو بتا رہا ہوں، قیصر اور کسریٰ دو طاقتیں تھیں اس زمانے میں، قیصر اور کسریٰ۔ قیصر بادشاہ کا لقب ہے، کسریٰ بھی بادشاہ کا لقب ہے۔ ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا۔ دو سپر پاور طاقتیں اس زمانے کی، جیسے آج امریکہ اور رشیا کہلاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں پوری دنیا کے سپر پاور طاقتیں، ان کے پاس فوج کتنی ہوگی، ہتھیار کتنے ہوں گے۔ اس زمانے کے اعتبار سے سب سے بڑی فوج رکھنے والے
دو بڑی سپر پاور طاقتیں یہ پیبند لگے کپڑے پہننے والے صحابہ سے گھبرایا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پیروں میں بغیر چپل کے چلنے پھرنے والے صحابہ سے خوف کھایا کرتے تھے. یہی بات تو ہے کہ ان کی طرف سے قاصد بھی مدینے آ گیا دیکھنے کے لیے کہ ان کے پاس طاقت کتنی ہے. یہ محمد عربی کے دیوانوں میں کہ پوری دنیا کانپ رہی ہے ان کے خوف و دہشت سے. کسرا کی طرف سے یا قیصر کی طرف سے قاصد مدینے میں آیا ڈھونڈنے کے لیے. اس وقت حضرت عمر فاروق کا دور ہے. آ کر کے مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے. مسلمان ہنس پڑے, کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا, ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے. اس نے پوچھا اچھا امیر المومنین, اس کا محل کہاں ہے, مجھے ملنا ہے. پھر مسلمان ہنس پڑے, کہا اس کا محل نہیں ہوتا, جاؤ کھلے درخت کے نیچے وہ کسی زمین پر سو رہا ہو. پیپل کے درخت کے نیچے کا ایڈریس بتایا گیا. وہ قاصد کہتا ہے مجھے تعجب ہو رہا تھا, حیرت ہو رہی تھی, جس کے خوف اور دہشت سے ہمارے بادشاہوں کی فوجیں تھر تھراتی ہیں, اس کا عنوان, اس کا ایڈریس ایک پیپل کے درخت کے نیچے. وہ آیا قاصد دیکھنے کے لیے, ننگی پیٹھ وقت کا بار امیر المومنین عمر ابن خطاب آرام کر رہا ہے, اور یہ تنے تنہا آ کر کے سوچتا ہے میرے ہاتھ میں تلوار ہے, اٹھا کر اگر میں اس کو قتل کر دوں تو پوری دنیا جو خوف سے گھبرائی ہوئی ہے معمول ہو جائے گی. حضرت عمر فاروق کی آنکھیں کھل گئی اور کہا اے آنے والے, جو تو سوچ رہا ہے اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک میرا مولا نہیں چاہے. خوف سے اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے اور کہا جا تیرے بادشاہوں کو خبر کر دے, ہم سکون سے اس لیے سو رہے ہیں کہ ہم نے کسی کے خون پر کرسی نہیں بچھائی ہے, ہم نے کسی کی گردن پر حکومت نہیں جمائی ہے, ہمیں یہ جو منصب دیا گیا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کی نسبت سے دیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں, وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے دنیا خوف کھاتی تھی, کتراتی تھی, راستے ان کے رخ موڑ لیا کرتے تھے. کتنے غزوات ہیں, سیرت مصطفیٰ پڑھو, پہلی ہجری سے لے کر 5ویں ہجری تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تقریباً 10 غزوات ایسے ہیں جس میں حضور نے صحابہ کے ساتھ سفر کیا. کبھی 500 صحابہ, کبھی 600 صحابہ, لیکن ہر بار مد مقابل میں کبھی 1000, کبھی 2000, کبھی 3000 کفار آئے. امیر حمزہ ایک بار ایک سریے میں ایک جہاد میں تشریف لے گئے, 300 لوگ ہیں اور سامنے 4000 کا لشکر ہے. حیرت کی بات یہ ہے جب تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے, ہماری تاریخ نے, ان کی بھی تاریخ پڑھو, شیر ببر کی حیثیت سے جب امیر حمزہ سپہ سالار بن کر اترے تھے, 4000 کا لشکر, یہ صرف 300 صحابہ کو دیکھ کر رفو چکر ہو گئے, بھاگ کے کوئی ادھر کوئی ادھر. یہ ایک بات نہیں میرے عزیزوں, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت سلمہ بن اکوع, ان کو راجل رسول اللہ کہا جاتا تھا. یہ رسول اللہ کے سپاہیوں میں ہمیشہ پیدل چلنے والے, کبھی گھوڑے کا سفر نہیں کیا. ان کا معاملہ اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے المنفوذ شریف میں کہ ایک بات, عبد الرحمن نام کا کارا کا ایک کافر جو دشمن اسلام تھا, 200 کے قریب لوگوں کو یا 400 کے قریب لوگوں کو لے کر رات کے وقت مدینے پر حملہ کیا. کھجوروں کے باغیچوں سے کھجوریں جمع کیا, چوری کر کے نکل رہا تھا, اور مدینے میں کوئی اس وقت جاگ نہیں رہے تھے دوسرے صحابہ. حضرت سلمہ بن اکوع کی نظر پڑی, تنہا تنہا 400 کو بھگانے لگ گئے. یہ نہیں کہ آ کر کے سب کو اٹھاتے کیا حملہ ہو گیا. وہ میرے مصطفیٰ کریم کا شیر ببر 400 ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن سرکار پنجتن پاک.